اکثر ہم بادشاہوں اور ملکاؤں کی کہانیاں سنتے ہیں، لیکن یہ کہانی ان سب سے بہت الگ ہے۔ یہ صرف طاقت کی نہیں بلکہ حکمت اور ایمان کے ایک ایسے ٹکراؤ کی داستان ہے جس کی گونج صدیاں گزرنے کے بعد بھی سنائی دیتی ہے۔ ایک طرف تھے ایک پیغمبر بادشاہ جنہیں کائنات کی قوتوں پر حکم چلانے کا اختیار تھا، اور دوسری طرف ایک ذہین ملکہ جن کے کندھوں پر اپنی پوری قوم کی تقدیر کا بوجھ تھا۔ ذرا تصور کیجیے، ایک ایسی سلطنت جہاں ہوا آپ کا تخت اٹھا کر اڑے، جہاں نظر نہ آنے والے جنات آپ کے حکم پر عالی شان محلات تعمیر کریں، اور جہاں پرندے آسمان پر ایک منظم فوج کی طرح آپ کے سر پر سایہ کریں۔ نہیں، یہ کوئی فینٹیسی فلم کی کہانی نہیں ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی حقیقت تھی، ایک ایسی بادشاہت جو معجزوں پر قائم تھی۔ اس عظیم الشان سلطنت میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، بالکل منظم۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی تاریخ کے سب سے بڑے واقعات کی شروعات ایک بہت چھوٹی، ایک معمولی سی غیر موجودگی سے ہوتی ہے، ایک ایسی غیر موجودگی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو منظر کچھ یوں تھا کہ یروشلم میں حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا ہے اور پرندوں کی فوج نے اپنے پروں سے آسمان پر ایک چھت بنا رکھی ہے۔ اچانک سورج کی ایک کرن چھن کر نیچے آتی ہے اور سیدھا ان کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ وہ اوپر دیکھتے ہیں اور وہاں ایک خلا نظر آتا ہے، پرندوں کی صف میں ایک گیپ ہے۔ ہدہد ان کا خاص قاصد اپنی جگہ پر نہیں تھا، اور بادشاہ کی آواز گونجتی ہے، ہدہد کہاں ہے؟ کچھ ہی دیر بعد ہدہد واپس لوٹتا ہے۔ اس کے پر تھکے ہوئے ہیں، لیکن آنکھوں میں سزا کا ڈر نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک ہے۔ اس کے پاس ایک ایسی خبر تھی، ایک ایسی انفارمیشن جو یروشلم کی بنیادیں ہلا سکتی تھی۔ اس نے ایک دور دراز سرزمین سبا کے بارے میں بتایا، جہاں ایک بہت طاقتور ملکہ حکومت کرتی ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو نہیں بلکہ سورج کو پوجتے ہیں۔ تو اب کہانی کا رخ یروشلم سے سبا کی طرف مڑتا ہے، جہاں ملکہ بلقیس ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کوئی عام حکمران نہیں تھیں، وہ ایک انتہائی ذہین اور سمجھدار لیڈر تھیں۔ مگر اب ان کا سامنا ایک ایسی طاقت سے ہونے والا تھا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا جو ان کی حکمت کا اصل امتحان لینے والا تھا۔ حضرت سلیمان کا پیغام ایک خط کی صورت میں پہنچا، اور یہ کوئی گزارش نہیں تھی بلکہ ایک صاف اور سیدھا حکم تھا، اللہ کے سامنے سر جھکا دو۔ ملکہ بلقیس نے فوراً اپنے سب سے قابل اعتماد 312 کمانڈروں کی میٹنگ بلائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا اگلا قدم ان کی پوری قوم کا مستقبل طے کرے گا۔ اور یہاں ہمیں ملکہ بلقیس کی ذہانت نظر آتی ہے۔ انہوں نے جنگ کا راستہ نہیں اپنایا، نہیں، انہوں نے ایک ٹیسٹ، ایک امتحان تیار کیا۔ انہوں نے سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے لدا ایک قافلہ تیار کیا، یہ جاننے کے لیے کہ حضرت سلیمان آخر ہیں کون؟ ایک دنیاوی بادشاہ جو دولت دیکھ کر مان جائیں گے، یا پھر واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر؟ ان تحفوں کے ساتھ ایک پہیلی بھی تھی، ایک انمول موتی، اور شرط یہ تھی کہ اس میں کسی اوزار یا آگ کے استعمال کے بغیر سوراخ کرنا ہے۔ اب یہ تو ایک ناممکن کام لگتا ہے نا؟ لیکن حضرت سلیمان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ انہوں نے صرف ایک چھوٹے سے کیڑے کو حکم دیا اور اس نے موتی میں ایک پرفیکٹ سوراخ کر دکھایا۔ پیغام بالکل واضح تھا، میری طاقت اس دنیا کی نہیں ہے۔ جب ملکہ کے قاصد وہ شاندار تحفے لے کر پہنچے تو حضرت سلیمان نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا، کیا تم مجھے مال سے خریدنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے ان تمام تحفوں سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے سارا سامان واپس کر دیا اور ایک صاف پیغام بھیجا، سچائی کو قبول کر لو، ورنہ ایک ایسی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیغام بھیجا جا چکا تھا، اب یروشلم میں انتظار تھا۔ لیکن حضرت سلیمان صرف انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ ایک اور اس سے بھی بڑے معجزے کی تیاری کر رہے تھے، ایک ایسی چیز جو ملکہ کے دل میں بچے ہوئے ہر شکوہ شبہے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گی۔ حضرت سلیمان کو معلوم تھا کہ ملکہ بلقیس اب ان سے ملنے کے لیے راستے میں ہیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے اپنے دربار میں جنات اور انسانوں کے سامنے ایک چیلنج رکھا۔ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت اس کے سبا والے محل سے اٹھا کر یہاں میرے سامنے لا سکتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ خود یہاں پہنچے؟ پہلے تو ایک طاقتور جن نے پیشکش کی کہ وہ دربار ختم ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا،
لیکن پھر ایک انسان، آصف بن برخیہ، جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا خاص علم تھا، وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے یہاں لا سکتا ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے سبا کا وہ عظیم و شان تخت سینکڑوں میل دور سے یروشلم میں حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ مگر یہ صرف طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ تخت کی شکل کو تھوڑا سا بدل دیا جائے تاکہ جب ملکہ پہنچیں تو ان کی ذہانت کا بھی امتحان ہو۔ کیا وہ صرف اپنی آنکھوں پر یقین کریں گی یا حقیقت کی گہرائی کو پہچان پائیں گی؟ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا، طاقت اور حکمت کا آخری آمنا سامنا، ایک ایسا لمحہ جو ملکہ بلقیس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ جب ملکہ بلقیس نے اپنا تخت دیکھا جو وہ میلوں دور چھوڑ کر آئی تھیں تو وہ حیران رہ گئیں۔ ان سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ ان کا جواب ان کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا، گویا یہ وہی ہے، یعنی لگتا تو بالکل ویسا ہی ہے۔ اس جواب نے ان کی سمجھداری کو ظاہر کر دیا۔ لیکن اگلا امتحان آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ حضرت سلیمان انہیں ایک ایسے محل میں لے گئے جس کا فرش شیشے کا بنا تھا، اتنا شفاف کہ اس کے نیچے بہتا ہوا پانی صاف نظر آتا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھی سچائی کو دیکھنے کے لیے ایک وہم کا پردہ ہٹانا پڑتا ہے، اور ملکہ بلقیس کے لیے وہ لمحہ اب آ چکا تھا۔ جیسے ہی ملکہ نے آگے قدم بڑھایا، انہیں لگا کہ وہ پانی میں داخل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے قدرتی طور پر اپنا لباس تھوڑا اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اس نے ایک بہت بڑی حقیقت کو آشکار کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان نے مسکرا کر کہا، یہ پانی نہیں، یہ شیشے کا محل ہے۔ بس اس ایک جملے نے ملکہ بلقیس کے ذہن کے سارے پردے ہٹا دیے۔ انہیں احساس ہوا کہ جس طرح یہ شیشہ پانی کا دھوکہ دے سکتا ہے، اسی طرح وہ سورج کی چمک کے دھوکے میں تھیں۔ ان کی اپنی آنکھیں انہیں دھوکہ دے رہی تھیں۔ اسی لمحے انہوں نے اس ایک خالق کو پہچان لیا جو تمام وہموں سے بالاتر ہے، اور ایمان لے آئیں۔ تو اس عظیم مقابلے کا فاتح کون تھا؟ کیا یہ ایک بادشاہ کی جیت تھی یا ایک ملکہ کی ہار؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کی ہار یا جیت نہیں تھی، یہ سچائی کی فتح تھی۔ ملکہ بلقیس نے کوئی سلطنت نہیں ہاری، بلکہ انہوں نے ایک نئی کائنات دریافت کی۔ یہ ایک ایسی روح کی جیت تھی جو طاقت سے زیادہ سچائی کی پیاسی تھی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، طاقت کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ دوسروں کو جھکانا ہے یا انہیں ایک بلند حقیقت کی طرف رہنمائی کرنا ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب بے پناہ طاقت کو دیکھ کر پیدا ہونے والا خوف ایمان میں بدل جاتا ہے؟